بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اللہ سے محبت اور اس محبت کو میں ہاتھ سے دینے والا نہیں ہوں۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ اتنا واضح ہے، اتنا ہم نے آئی لو یو کہا ہے کہ اگر ہم سے پوچھیں یہ ہے کیا تو شاید بیان نہ کر سکیں ہے کیا۔ ابھی اگر ہم سب سے پوچھیں تو ہر شخص الگ ڈیفینیشن لکھے گا۔ چلیں کچھ تو ہم نے کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم نے محبت پہ تو رہنا نہیں ہے، محبت پہ ہی آنا ہے۔ لیکن محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو اگر نظر آ جائے یا اس کے بارے میں سنیں تو لذت آ جائے۔ ابھی اگر آپ علی کا ذکر سنیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے نا، کیوں؟ کہ آپ کو علی سے محبت ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ اس کا نام آتے ہی وہ خود سامنے آ جائے تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے۔ سوال ہوگا پھر لذت کسے کہتے ہیں، مزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کی فریکوینسی آپ کی فریکوینسی سے ملتی ہو، اس کی وجہ سے آپ کی نفسانی حالت بہتر ہو جاتی ہو، اسے ہم لذت کہتے ہیں۔ یہ بھی ابھی اس کو اگر بحث کرنے بیٹھ جائیں گے اور پھر فلسفے کو درمیان میں لے آئیں گے تو پھر سب مزے وزے سارے بھول جائیں گے۔ پھر پتہ یہ نہ محبت پتہ چلے گا نہ لذت پتہ چلے گا۔ ہم تو آسان آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ محبت جس میں لذت ہو۔ لذت کیا ہے؟ جو آپ کے نفس کے ساتھ ملائم ہو، سازگار ہو، اسے لذت کہتے ہیں۔ اچھا، اب محبت کے لیے قربت چاہیے۔ یہ تقرب اللہ، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر سن کے لذت آ جائے اور اللہ سے نزدیک ہونے کا اشتیاق آ جائے، اور عمل کریں، کام کریں، جو بھی کریں تاکہ تقرب اللہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب کسے کہتے ہیں؟ کتنی مشکلوں سے نکلے ہم۔ محبت، لذت، تقرب۔ تقرب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جس سے محبت ہے اور جو آپ کو لذت دیتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے۔ اگر پھول اچھا ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ پھول آپ کا ہو جائے۔ اگر دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ ایسی جگہ ہوں جہاں آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ تقرب کا یہ مطلب ہے نا۔ ٹھیک، اچھا، خدا کے لیے ان سب میں سے کون سا صحیح ہے؟ نہ خدا آپ کا ہوگا آپ کا خدا؟ جی، خدا تو آپ کا نہیں ہے نا، کہ ہے؟ مشکل ہو گئی، ابھی ہے کہنا بھی مشکل ہے، نہیں بھی کہنا مشکل ہے۔ ٹھیک، چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا ہمارا ہے یا نہیں۔ ہم خدا کے ہیں تو خدا ہمارا بھی ہے۔ ٹھیک، اس پہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، ادھر ہم جو پچھلے مناجات سے ہو کے آئے ان سے تھوڑا سا میں وہ لیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو جو لذت لینی ہے، انسان کو دیکھنے سے لذت ملتی ہے۔ خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ایسے ہو جائے، تقرب ایسے ہو جائے کہ آپ بھی خدا کے روبرو ہوں، آپ بھی وجہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر گزشتہ جو ہیں جو تقریریں ہیں، مجالس ہیں، اس کے مدد لے رہا ہوں یہاں، اس کو میں مزید بیان نہیں کر رہا۔ ہم رؤیت کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی اپنی جگہ رہے۔ ادھر جگہ کم ہو گئی، یا تو کوئی صاحب باہر جو انتظامیہ میں سے ہوں وہ رہنمائی کریں کہ وہ گیٹ استعمال کریں، یا کچھ جوان یہاں سے ہماری دعا لیں اور اس طرف آ جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اب ہم خدا کے ہیں نہیں، خدا ہمارا ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے، یہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ حدیث اگرچہ ہمارے قدیم جو روایی وہ ہیں مصادر اس میں نہیں ہے، یا مجھے نہیں ملی ہے، قدیم میں نہیں ملی۔ ابھی جو جدید کتابیں ہیں جو لوگوں نے روایت کے علاوہ، اس میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے من طلبنی وجدنی، جو میری طلب میں نکلے گا تو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، صرف طالب ہو تو میں مل جاؤں گا۔ ہندو کلچر کیا ہے؟ ڈھونڈے سے خدا بھی مل جاتا ہے، یعنی خدا سب سے آخر میں ملنے والی چیز ہے۔ اہل بیت کی ثقافت کیا ہے؟ آپ ڈھونڈنا شروع کرو، یعنی طالب ہو جاؤ، ڈھونڈنا بھی شروع نہیں کرو۔ من طلبنی وجدنی،
آپ نے طلب کیا خدا آپ کو مل گیا. من وجدنی عرفنی, اگر میں مل گیا کسی کو تو میری معرفت بھی حاصل ہو گئی. ومن عرفنی احبنی, کسی کو میری اگر معرفت مل گئی تو مجھ سے محبت بھی کرے گا. ومن احبنی عشقنی, محبت جب کرے گا تو محبت پہ رکے گا نہیں. جب وہ جمال دیکھے گا, خدا کا کمال دیکھے گا, آپ کے اوپر جو خدا کی مہربانیاں ہیں وہ دیکھے گا, یہاں رکے گا نہیں, وہ خدا کا عاشق ہوگا. ومن عشقنی عشقتہ, اگر آپ میرے عاشق ہو جائیں تو میں بھی آپ کا عاشق ہو جاؤں گا, یعنی خدا آپ کا عاشق ہو جائے گا. آپ خدا کے جب عاشق ہو جائے, محبت اس لیول پہ پہنچ جائے تو خدا جواب دے گا. جواب خدا کا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی تیرا عاشق ہو جاؤں گا. ومن عشقتہ قتلتہ, جس کا میں عاشق ہو جائے اسے میں قتل کر دیتا ہوں, مار دیتا ہوں اس کو. مارنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا, وہ پتہ نہیں لطیفہ یا حقیقت ہے کہ بے نظیر کہہ رہی تھی کہ میں مری جا رہی ہوں. کسی نے پوچھا تھا کس پہ, ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی, ان کی اردو ہماری آپ کی طرح اردو تھی. تو مارنے کا یہ مطلب بھی ہے نا, کسی پہ مرنے کا. ٹھیک, یہاں خدا کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ جو میرا عاشق ہوا میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں, جو جس کا میں عاشق ہو جائے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں, یعنی اس کو میں صرف اپنا بنا لیتا ہوں, کسی اور کا نہیں رہنے دیتا. جو جس کا میں عاشق ہو گیا اس کو میں قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلتہ فعلی دیتہ, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف نہ جانے دوں, اپنا کروں اور اس کو کچھ بھی نہ دوں. اس کو دیا میں دوں گا, صلہ میں دوں گا, انعام میں دوں گا, بدل میں دوں گا. اب جب میرے پاس آیا ہے, میرا ہو گیا ہے, تو دیا میں اس کو دوں گا, یعنی اس کو صلہ میں دوں گا. ومن علی دیتہ فانا دیتہ, اور جس کا میں دیا مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے تو دیا پھر 100 اونٹ نہیں ہے, بلکہ میں خود اس کا دیا بن جاتا ہوں. یعنی اسے میں کسی اور کا نہیں رہنے دیتا, اسے میں اپنا کر دیتا ہوں اور میں اس کا ہو جاتا ہوں. میں دیا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اس کا ہو جاتا ہوں, میں خود قیمت ہوں, میں اس کا ہو جاتا ہوں. خدا آپ کا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. چلیے امام زین العابدین کے ساتھ. الہی فاجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک, اے اللہ مجھے ان میں سے چن لے جنہیں تو نے اپنا قرب اور اپنی ولایت عنایت فرمائی ہے. کل ایک برادر نے, میں جا رہا تھا, مجھ سے پوچھا, اس وقت مصائب کے بعد میری حالت بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا تھا. اگر آج ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہو گیا, اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے ہو گیا. پروموشن رکی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کوئی عمل بتائیے. ٹھیک, اس وقت میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا. میں علم آیا ہوا تھا, میں نے کہا علم سے تمسک کر لو اور مرقد پہ چلے جاؤ, ادھر مرقد پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, جا کے دعا کر لو. ایک مجرب نسخہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں. اس قسم کے مشکل اگر ہوں تو نیت کر لیا کریں, نظر کر لیں کہ اگر یہ کام اس سال ہو گیا, کوئی بھی آپ ٹائم لگا دیں آپ کے کام کے اعتبار سے, بعض کے لیے سال ہوتا ہے, بعض کے لیے مہینہ ہوتا ہے, دن ہوتا ہے. اگر اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام ہو گیا تو میں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس یا میلاد رکھوں گا. امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے سے یہ تمسک کریں, میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ہے سب نے مراد کو پایا ہے. میں خود محروم رہ گیا ہوں, الگ مسئلہ ہے, لیکن جس کو بتایا ہے اس کی مراد پوری ہوئی ہے. تو وہ برادر اگر سن رہے ہیں, نہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہدیہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.